بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اسلامی ریڈیو کا ایک مرحلہ وار سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلد سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پوستہ سابقہ قسط میں بائبل کا تعارف پیش کیا گیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کون سی پیشگوئیاں آج بھی بائبل میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بنو اسماعیل امبیون میں آنے والے نبی کی آمد سے بے خبر تھے یا ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کو دیکھیں جو کتاب استثنا کے باب 18 آیت نمبر 15 سے 19 تک جن الفاظ میں درج ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر استثنا باب نمبر 22 آیت نمبر 2 اس طرح یسایہ باب 32 آیت 1 سے 4۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واشگاف الفاظ میں بنی اسرائیل کو یہ فرمانا کہ دنیا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم بنو اسماعیل کو جو کہ اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی۔ انجیل متی باب 21، انجیل یونا باب 13 آیت نمبر 31 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہدایت دی۔ آپ کوئی بھی مندرجہ بالا حوالہ جات کو پڑھتا اور ان پر غور کرتا ہے تو اس پر اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ قرآن پاک میں کیوں اہل کتاب سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 139 گویا اصل میں کوئی بہام نہیں تھا، بس نیتوں کا کھوٹ تھا کہ جانتے بوجھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا گیا۔ لیکن اہل کتاب کے کفر، حسد، سازشوں اور قتال کے باوجود اللہ نے ان کے بارے میں کچھ خصوصی احکامات دیے ہیں جن کا ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، مگر دکھ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے قرآن پاک لے کر اس کے ہاتھ میں دوسری کتابیں تھما دی گئی ہیں۔ سلیبس کی کتاب غلاف میں لپیٹ کر گھر میں ثواب کے لیے رکھی جاتی ہے، اس کی تلاوت، اس پر تدبر و فکر اور اس پر عمل ہماری زندگی سے خارج کروا دیا گیا ہے۔ جس کتاب نے مسلمان کو دنیا اور آخرت کی رفتوں سے روشناس کروایا، دنیا اور آخرت کی خیر کی جولی میں ڈالی، وہ کتاب آج غلاف میں بند ہے۔ مسلمان بھول گیا کہ قیامت کو اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ دعا ہے اللہ ہمیں اس کتاب سے جوڑے رکھے، آمین۔ اب ہم ان احکامات کی طرف آتے ہیں جو اہل کتاب کے متعلق دیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے اہل کتاب کا پاکیزہ کھانا مسلمانوں پر حلال قرار دیا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ لیکن خیال ہے کہ وہ چیزیں جو مسلمانوں پر حرام ہیں وہ اگر ہوں تو پھر ایسا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اہل کتاب پر بھی مسلمانوں کا کھانا حلال ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی پاک دامن مومن عورتوں کی طرح حلال ہے، جبکہ حق مہر دے دیا گیا ہو اور مقصود عفت قائم رکھنی ہو، نہ کہ کھلی بدکاری کرنی اور چھپی دوستی کرنی، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ لیکن یاد رہے کہ مومن عورت کی شادی اہل کتاب مرد سے حرام ہے اور کسی صورت جائز نہیں۔ نمبر 3، اہل کتاب کو ذمہ بن کر رہنے کا حق دیا کہ بشرط یہ کہ وہ جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہیں، یعنی انہیں مسلمانوں کے شعائر کی پابندی کرنی ہوگی، جیسے شہر رمضان کا احترام، صلوات، نماز کے اوقات میں کوئی ساز بجانا یا شور وغیرہ کرنا، کسی دینی شعائر کی بے حرمتی کرنا جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دینی حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو تاکہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، چھوٹے بن کر، سورہ توبہ آیت نمبر 29۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن پاک صلاح علمی کی وجہ سے کتنے ہنگامے برپا ہو جاتے ہیں اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے۔ برتنوں کو ہاتھ لگانے پر قتل و غارت تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب اللہ نے کھانا تک حلال قرار دیا ہے تو پھر برتنوں وغیرہ کا کیا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ اسی گجرات میں ہی کچھ عرصہ قبل ایک عیسائی نے اپنے باپ کے متعلق لکھا کہ یہ وہ جو رسول کے درجہ پر پہنچا، اس پر بڑا ہنگامہ ہوا، پریس سیل کر دی گئی، گرفتاریاں ہوئی، مگر کسی نے غور نہیں کیا کہ جرم کیا ہے،
کیا اس نے اللہ اور کیا اس نے رسول اللہ لکھا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً بہت بڑا جرم تھا، مگر اس نے صرف رسول لکھا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ کرسچن کے ہاں رسول کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد مراد ہے۔ بائبل کے آخر میں لکھا ہے رسولوں کے اعمال، اور ہر رسول شاگرد کے الگ الگ اعمال درج ہیں، بلکہ ایسے شخص کو بھی رسول کے درجے میں رکھا گیا ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملاقات بھی نہیں رہی، اور جو بعد میں یہودی سے عیسائی بنا اور اپنے نام ساول سے پولس رکھا، اور اس نے ہی تورات کی اس شریعت کو ختم کیا جس کے متعلق حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ انجیل متی باب نمبر 5 آیت نمبر 16 تا 20۔ مگر یہ سب کیسے ہوا؟ جاری ہے انشاءاللہ تعالی، باقی نیکسٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہوں گی اور آپ بڑے غور سے سنتے ہوں گے۔ تو میری ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ جن صاحب نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور میری اگر کسی ترین میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی تو اس کا معافی کا طلبگار ہوں۔ اگر کسی صاحب کو چاہیے تحریریں تو میں ان کو بھیج سکتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔